جب کوئی کسی کو خمیرہ بتاتا ہے تب کی دوا تو زہر سے ہی منع کرتا ہے، اور اگر زہر کھا لیا تو پھر ڈاکٹر کے پاس ماں باپ لے جاتے ہیں اور طے کرا دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کیوں لے جاتے ہیں کہ میرا بچہ مر نہ، تو ماں باپ کو یہ شفقت، یہ محبت دینے والا اور صرف 1/100 میں یہ رحمت ہے۔ دنیا میں اللہ کی 100 رحمت میں سے ایک رحمت نازل ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہم ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں اور ماں باپ اپنی اولاد کا غم اٹھا رہے ہیں۔ 1/100 99 رحمت اللہ تعالیٰ کی محفوظ ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ حضرت شاہ عبد القادر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تفسیر موضوع القرآن کے مصنف لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے عرش اعظم کے سامنے یہ عبارت لکھوائی ہوئی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت اور غصے میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے بڑھ گئی۔ فرمایا کہ رحمت کی دوڑ کو آگے اللہ نے یہ عرش پر کیوں لکھوایا ہوا، عرش اعظم پر یہ عبارت کیوں لکھوائی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ عبارت از قبیل مراحل خسروانہ ہے۔ ذرا اردو پر غور کیجیے، یہ عبارت از قبیل مراحل خسروانہ ہے، یعنی بطور شاہی رحم کے ہے، بطور شاہی رحم کے ہے کہ اگر قانون سے میرا کوئی بندہ مغفرت نہ پا سکے گا تو میں اپنے شاہی رحم سے اس کو معاف کر دوں گا۔ اس کو مراحل خسروانہ کہتے ہیں۔ جیسے پھانسی کا مجرم اگر سپریم کورٹ سے ہار جائے اور قانون کی روح سے اب اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب پھانسی اس کو قانون سے لازم ہے، تو صبح اخباروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پھانسی کے مجرم نے سپریم کورٹ کی عدالت سے ہار جانے کے بعد شاہ سے رحم کی اپیل کر دی۔ تو جو اپیل وہ آج کر رہے ہیں بادشاہ کی موجودگی میں، تو ہم لوگ بھی آج بھی اپیل دائر کر دیں، کیونکہ قیامت کے دن اجازت ملے گی یا نہیں؟ قیامت کے روز ہمیں اپیل دائر کرنے کے لیے اجازت ملے گی یا نہیں؟ یہاں اجازت حاصل ہے۔ لہذا جس طرح ماں باپ اپنی شفقت اور رحمت سے زہر کھانے والے بچے کو قے کرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس آیت کے اندر یہی حکم دیا کہ اگر تم کبھی کبھی گناہوں کا زہر کھا لو تو استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگ کر اس زہر کو قے کر دو اور مجھ کو راضی کر لو، اور میری معافی میں کوئی شک نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ جب ابا کہتے کسی بیٹے سے کہ وہ نالا ہے جلدی معافی مانگ، تو جب معاف کرنے کا ارادہ ہوتا ہے جب ہی معافی کا حکم دیتا ہے۔ کیوں صاحبو ذرا بتاؤ، اس بات میں کسی کو شک ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے مجرم سے کہتا ہے وہ نالا ہے، اتنا نالائق ہے تو وہ اتنا ناراض کر چکا، جلدی معافی مانگ اپنے ابا سے۔ تو یہ حکم معافی مانگنے کا جو حکم ہے، آپ لوگ سب بتاؤ، صاحب اولاد بھی ہو، کہ جب ابا کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دوں تب وہ معافی مانگنے کا حکم دیتا ہے بات یا نہیں؟ ایسے کوئی بات نہیں ہوگا کہ کہے جلدی معافی مانگ اور اسے بھی ارادہ ہو کہ ہم معاف نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ لازم ہے جب باپ کا یہ حکم صادر ہو کہ ہم سے معافی مانگو، جلدی سے نالائق کب تک نالائق رہے گا؟ کیا مطلب کہ معافی مانگ کر لائق بن جا۔ ایسے تو کس کستا جانے نہ کساں، معلومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اے اللہ بہت سے نالائق بندے استغفار اور توبہ سے لائق ہو گئے،
اللہ پاک ہم سب کو بھی لائق بنا دے۔ تو استغفروا ربکم کے اندر کہ اے ایمان والو اپنے رب سے مغفرت مانگو، اس کے اندر معافی دینے کی ضمانت پوشیدہ ہے، اور پوشیدہ نہیں لازم بھی ہے، اور پوشیدہ نہیں واضح بھی ہے، کوئی عبارت نہ ہو۔ مگر کوئی لڑکے سے اگر بات کہہ دے کہ ادھر آ جلدی معافی مانگا اپنے ابا سے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ آج ابا کو رحم آ گیا، معافی دینے کا حکم اس بات کی ضمانت ہے کہ آج اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا استغفار کا حکم دینا، اس میں دلیل موجود ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری دلیل یہ موجود ہے کہ ہم سے خطائیں ہوں گی۔ اگر ہم معصوم ہوتے فرشتوں کی طرح تو ہم سے صدور خطا اگر نہ ہوتی اور ہم لوگ خطا کار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی اس عطا کاری کا اعلان بھی نہ ہوتا۔ استغفروا ربکم یہ عطا کاری ہے ہماری خطا کاری پر کہ اپنے رب سے مغفرت مانگ لوں، اور استغفروا امر ہے جو مضارع سے بنتا ہے، اس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ لازم ہے عربی قواعد کے لحاظ سے، جس کو انگریزی میں گرامر کہتے ہیں۔ لہذا موجودہ حالت میں بھی خطا ہوگی اور آئندہ بھی تم سے خطا ہوگی، مگر نا امید نہ ہونا، استغفروا سے تمہارا کام بنا دوں گا، تم استغفار کرتے رہو۔ اور رب نازل فرمایا تاکہ اور یقین آ جائے کہ ضرور معاف کر دیں گے پالنے والے۔ ماں باپ کی رحمت سے جتنی امید معافی ہوتی ہے اتنی کسی اور سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں باپ پالنے والے ہیں اللہ سبیل تولیت متولی ہی، حقیقی پالنے والا اللہ ہے، ورنہ یتیم بچوں کا کون پالتا؟ ماں باپ جن کے مر جاتے ہیں وہ پلتے ہیں یا نہیں؟ تو حقیقی تو پالنے والا اللہ ہے، مگر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے متولی ربوبیت اور متولی تربیت بنایا ہے، تو رب کا لفظ نازل فرما کے اور امید بنا دی کہ یہ کہو اے ہمارے پالنے والے ہم کو معاف کر دیجیے۔ تو پالنے کی وجہ سے استغفار میں محبت کی شمولیت اور چاشنی ملانا لازم ہے کہ ملت فرماتے ہیں بس اسم ربک، اپنے پالنے والے کا نام لیجیے، تو رب کے لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام محبت سے عاشقانہ لینا لازم ہے۔ ایسی استغفار توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور شان رحمت پر نظر رکھتے ہوئے استغفار کرنا اور اس میں محبت کی چاشنی لگانا لازم ہے کہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں، ہمارا تو وجود بھی نہ ہوتا، اور پھر وجود کیسا ہوا؟ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اسرائیل میں امریکہ کے عیسائیوں کے یہاں یہودیوں کے یہاں پیدا ہو جاتے، ہندو کے یہاں تو کیا ہوتا آج؟ جب بے مانگے اتنا بڑا انعام دیا آپ نے، جہاں سوال نہیں ہوا، عالم ارواح میں ہم لوگوں نے سوال نہیں کیا تھا، روح کو زبان نہ تھی، روح کے پاس زبان نہ تھی کہ وہ درخواست کرتی کہ دنیا میں ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کرنا، بغیر سوال اتنا بڑا انعام دے دیا کہ اسلام اور ایمان مفت میں ٹکٹ جنت کا مل گیا۔ تو جو ہمیں مفت میں ایک عظیم نعمت دے دے، جنت کا ٹکٹ فری دے دے، تو وہ پھر ہماری خطاؤں کو معاف کرنے کے بارے میں کیا سوچتے؟ جس نے ہم کو وجود بخشا، مسلمانوں کے گھر میں ایمان بخشا، تو استغفروا ربکم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کی چاشنی لگا کر اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ
کی گزارے میں تجدد استمراری کی شان ہے، لہذا بار بار استغفار کرتے رہو، کثرت کرو۔ توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادی پیش فرماتے ہیں کہ مبارک ہو ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن جن کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو۔ ملا علی قاری محدث عظیم شارح مشکات لکھتے ہیں کہ توبہ لمن وجدہ، جو پائے موجود اپنے استغفار کو قیامت کے دن نام اعمال میں، وجدہ کا لفظ بتاتا ہے کہ موجود ہو، اور موجود جب ہوگا جب مقبول ہوگا۔ لہذا درخواست کی مقبولیت کی بھی درخواست لگاؤ، درخواست کی مقبولیت کی بھی درخواست لگاؤ کہ اے اللہ ہمارے استغفار کو اپنی رحمت سے قبول فرما دے، تاکہ ہم وجدہ ہو جائیں، پا جائیں، ورنہ وجود ہی نہیں ہوگا۔ جس کا استغفار قبول نہیں اس کا وہاں موجود اور وجود بھی نہیں۔ لیکن 100% یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ جو دل سے استغفار کرے گا ندامت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ وتعالی روایت اللہ معلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی پارہ نمبر 30 سورہ انا انزلنا کی اندر حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور استغفار و توبہ کرتا ہے، اشکبار آنکھیں ہوں یا اشکبار اور رونے والوں کا چہرہ ہو، نقل یا رو رہا ہو یا نقل رونے والوں کا ہو، تو گنہگاروں کا رونا مجھے سبحان اللہ پڑھنے والوں کی تسبیحات سے زیادہ محبوب ہے۔ لعانی المذنبین، گنہگاروں کا آہ و نالا اور ان کا رونا احب الی من ذی المسبحین، سبحان اللہ پڑھنے والوں کی بڑی بڑی بلند آوازوں سے ہمیں استغفار و توبہ کے کلمات زیادہ محبوب ہیں۔ تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اپنی استغفاریت سے بے نیاز ہے، وہ ہماری استغفاریت کی کیفیت اور حالت چاہتی ہے۔ اور تعالیٰ کی رحمت اپنے سبحان اللہ کی استغفاریہ سے بے نیاز ہے، وہ ہماری کیفیت استغفاریہ صورتاً چہرے سے بھی ہو، آنکھوں سے بھی ظاہر ہو، اور دل بھی اندر طرف رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معرومی کی یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں سر مناجاتم بیبی خونے جگر، اے خدا جب میں دعا مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تو میری دعاؤں میں آپ میرے جگر کا خون بھی نظر ملاحظہ فرمائیے۔ سر مناجاتم بیبی خونے جگر، میرے جگر کا خون بھی میری دعا اور درخواست میں اور توبہ اور استغفار میں بیبی ملاحظہ فرمائیے۔ برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر، یہ میرا شعر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آپ کہتے ہیں، وہ مولانا کیوں کہتے ہیں کہ میرا شعر ہے؟ میرا شعر اس لیے کہتا ہوں کہ جو میرے ہیں ان کو مزہ آ جائے گا۔ یہ کہنا کہ کیوں کہتے ہیں کہ میرا ہے، یہ میرے نہیں ہے، یہ خیریت کی علامت ہے۔ ان کے دل میں محبت کی کمی ہے، اس لیے حسد اور جلتے ہیں۔ جو میرے ہیں وہ یہ کہ اس کہنے پر ان کو مزہ آئے گا کہ یہ میرا شعر ہے۔ نگاہ سجدہ پر، زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم، زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر۔ زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر۔ یہ عربی کی بلاغت دیکھو، اس میں موصول بلاغت کی جاتا ہے، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر۔ سجدے میں جگر کا خون برسا دو۔ اب کوئی کہے تھا خون کیسے لائیں گے ہم، آنسو تو لال سرخ نہیں ہوتا، آنسو خون میں کیسے تبدیل کر لیں ہم؟ عربی فرماتے ہیں ہر آنسو خون ہے تمہارا، تم بے وقوف و نادان ہو، خوف خدا سے تمہارے جگر کا خون پانی بن کر آنکھوں سے گر رہا ہے۔
معرومی فرماتے ہیں کہ یہ آنسو جو ہیں یہ حقیقت میں تمہارے جگر کا خون ہے، مگر خوف خدا سے وہ خون پانی ہو گیا ہے۔ زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم برس گیا جو برسنا تھا، میرا خون جگر۔ یعنی جس پیار سے اللہ اس بندے کو دیکھتے ہیں، جس کی زمین سجدہ اس کی آنسوؤں سے تر ہو جائے۔ سجدہ گہرا سجدہ گہ از اشک شہ قرآن خود رفت مسجد و سوئے محراب خود۔ ایک بادشاہ کسی غم میں مبتلا ہوا تو ساری سلطنت بھول گیا، مسجد دوڑا، محراب میں جا کر رونے لگا۔ رفت مسجد وہ سوئے محراب خود، وہ سجدہ گہ از اشک شہ قرآن خود، اس کی سجدہ کی جگہ بادشاہ کے آنسوؤں سے بھر گئی، اسی وقت اس کا کام بن گیا۔ مصنوعی معلوم اس کا پورا قصہ ہے۔ جس نے قمیص خریدا تھا بیمار ہو گئی تھی، اچھی نہیں ہو رہی تھی، اس وقت اس کا موقع نہیں، لیکن ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ معلومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس مسلمان کی مقبولیت اور محبوبیت کی دلیل ہے جو استغفار اور توبہ میں روتا ہے اللہ سے، کیونکہ اپنے باپ کی میراث پا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا ربنا ملندہ پا گیا۔ ہم لوگ اولاد آدم ہیں، الحمدللہ پیغمبر کی اولاد ہے، ہم نبی زادے کہہ سکتے ہیں اپنے کو، کیا بھائی نبی کے بیٹے نہیں ہیں؟ میرے شیخ صاحب لونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دیہات میں گاؤں میں ایک لڑکا ڈوبنے لگا تو چلایا کہ نبی کے بیٹے کو جلدی سے نکال لو، خیر کسانوں ہل جوتنے والوں قریب قریب کے کھیت میں دوڑو اور نبی کے بیٹے کو جلدی سے نکال لو۔ تو سب نے نکالا اور کہا بھائی تم تو کلو خاں کے بیٹے ہو، تم کس نبی کے لڑکے ہو، تمہارے باپ کا نام تو کلو خاں ہے۔ اس نے کہا آپ فرانسیس آپ لوگ نہیں پڑھتے جا بنی آدم، میں آدم کی اولاد، اور آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے تو میں ان کی اولاد نہیں ہوں؟ تو سب گاؤں والے ہنسے، کہا یہ لڑکا تو بڑا چلتا پورزا نکلا۔ ہمارا عالمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو استغفار اور توبہ کی لذت پا جاتا ہے، معافی مانگنے کی ایک لذت خود اولیاء اللہ کو عطا ہوتی ہے۔ جس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے اس کو اپنے باپ سے معافی مانگنے میں مزہ بھی آتا ہے، پیر پکڑنے میں۔ عالمی فرماتے ہیں کہ ایک شیخ ناراض ہو گیا ایک مرید سے، کئی برس تک اس کو آنے کی اجازت نہیں تھی، تو بہت زیادہ غمزدہ اور برداشت جب نہیں ہوا، شیخ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا تو ایک دکان سے کفن خریدا اور تلوار لیا اور کفن اور تلوار لے جا کر مرشد کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا اب مجھ سے برداشت نہیں ہے آپ کی جدائی، یا تو آج معاف کر دیجیے ورنہ یہ تلوار ہے اور کفن لایا ہوں کہ آپ کو دفن کرنے میں زحمت نہ ہو۔ آپ سوچیے کہ کیا درد دل لے کر گیا ظالم، اسی وقت معافی ہو گئی۔ کوئی دل سے معافی مانگنے والا بھی تو ہو، اسی وقت معافی مانگنا اور ربنا ظلمنا کا لطف، یہ لطف نبوت ہے بتا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عام کر دیا، بحق کی وقف عام کر دی۔ اے خدا اس کرم کا صدقہ کی وقف عام کر دیا جہاں دعوت اسلام لاتی اور پورے جہان کو دعوت اسلام پیش کیا، یہ آپ کی رحمت عامہ ہے۔ تو اس سے ربنا ظلمنا کا مزہ اس قدر عظیم الشان ہے کہ لذت پیغمبراں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا مزہ ہے، یہ عامی آدمی کا نہیں ہے، لذت پیغمبر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے
کہ سعودیہ نے جہاں رو رہے تھے عرفات کے قریب جبل رحمت کے پاس، تو آپ کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے گڈھے میں چشمہ بن گیا، اور جتنے خوشبودار پھول ہیں اسی پانی سے آپ کے آنسوؤں سے ندامت اشک کی ندامت آدم علیہ السلام سے دنیا میں خوشبودار پھول پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا، صاحب محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور فرمایا تفسیر علی محائی کے اندر میں نے خود دیکھا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم سے قصور ہو گیا، ہم کو معاف کر دیجئے، یہ علامت اس کی مقبولیت کی ہے۔ جو مقبول نہیں ہوتا اس کو اپنی خطاؤں پر ندامت نہیں ہوتی، چانچہ ابلیس کیونکہ مردود ہے، شیطان آج تک اس کو اپنی نالائقی پر ندامت نہیں ہے، لہذا گناہوں پر ندامت نہ ہونا علامت مردودیت ہے، اور گناہوں پر استباری ندامت آہذاری استغفار و توبہ کی توفیق علامت مقبولیت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آن کی فرزندان خاص آدمن، جو لوگ آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے ہیں، لائق بیٹے ہیں، نفع انا ظلمنا من دمن، ان سے جب قصور اور خطا اور ناراضی ہو جاتی ہے تو ربنا ظلمنا کہہ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہمارے پالنے والے ہم سے قصور ہو گیا اور ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ربنا ظلمنا سرکاری معافی نامہ ہے، یہ مضمون شاہی بادشاہ خود مضمون لکھ کر کسی مجرم کو بھیج دے کہ اس مجرم سے کہو کہ یہ اس مضمون سے مجھے درخواست دے، تو پھر کیا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ تو ربنا ظلمنا کا مضمون سرکاری اور شاہی ہے، آسمان سے آیا ہے، یہ گناہوں کے زہر کا تریاق ہے، اس میں مغفرت میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا کا مزہ الگ، کہ اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور نہ رحم کیا ہمارے اوپر، تو کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی دروازہ ہے؟ پھر ہمارے گھاٹے اور خسارے کی انتہا نہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو ربنا ظلمنا کا ورد کر لو دوستو، اور رونا شروع کرو، اور اپنی مستقبل کی حفاظت کے لیے بھی رو کہ آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائیے، اور مرتے دم تک ہمیں جملہ نالائقیوں سے تحفظ کی ضمانت بھی دیجیے، اور اپنی حفاظت میں ہی مقدر کیجیے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ معاف فرما دیجیے، پاک فرما دیجیے، اور آئندہ آلودگی سے حفاظت نصیب فرما دیجیے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا لیطہرکم عن الرجس اہل البیت، بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا خالی لغت سے، تاکہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ اے نبی کے گھر والوں تم کو آلودگی سے، حکیم امت نے فرمایا ترجمہ صحیح نہیں ہے، ترجمہ یہ ہے تاکہ دور رکھے آلودگی کو تم سے اے نبی کے گھر والوں، اور ان جو عین نون ان ہے مجاوزت کے لیے آتا ہے، یعنی دور رکھنا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ نبی کے گھر والوں کو آلودگی لگ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہ فرما رہے ہیں تاکہ اے نبی کے گھر والوں لیطہرکم عن الرجس، تاکہ تمہاری آلودگی جو لگ گئی، ناپاک ہو گئے تم لوگ، اس کو اللہ پاک کر دے۔ فرمایا ترجمہ بالکل غلط ہے، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے لیطہرکم عن الرجس اہل البیت، تاکہ آلودگی کو، گندگی کو تم سے دور رکھے، لگنے ہی نہ پائے۔ اے نبی کے گھر والوں، لاؤ مقابلے اس کے حکیم امت کا جملہ میں نے اپنے کانوں سے شیخ سے سنا ہے کہ ایک دن جوش میں فرمایا کہ اگر قرآن پاک اردو میں نازل ہوتا تو اشرف علی کے ترجمے پر نازل ہوتا،
عبس وتولی کا ترجمہ دیکھ لو، تمام ترجمے دیکھو، عبس وتولی، کسی نے لکھا کہ آپ تر شروع ہوئے، عبس وتولی اور منہ پھیر لیا ناراضگی سے، تر شروع. نبی کی شان میں یہ شان محبوبیت نہیں ہے. اس میں تر شروع کے معنی کیا ہے؟ منہ کھٹا ہو گیا، منقبض ہو گیا چہرہ. مگر حکیم امت نے ترجمہ کیا اور آپ چھی بجبی ہو گئے. چھی بجبی یعنی آپ کی پیشانی پر بل آ گیا. یہ ترجمہ عاشقانہ ہے اور سرور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا ترجمان ہے. یہ ترجمہ سرور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا ترجمان ہے کہ اور سرور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھی بجبی ہو گئے. کیا کہیں، کاش کی لکھنؤ و دلی کی زبان سے آپ لوگ واقف ہوتے پھر اس ترجمے کی قدر معلوم ہو. یوسف ایھا الصدیق، ترجمہ کیا حضرت نے، اے یوسف اے صدق مجسم، اے یوسف اے صدق مجسم. اور سے ترجمہ کیا ہے بلاغت اس میں؟ ایھا الصدیق یوسف اے صدق مجسم، سراپا صدق. سبحان اللہ. اولئک آبائی، بس اگر حسد نہ ہو، آنکھیں ہوں اور موتیا پن نہ ہو تو دیکھو کہ ان بزرگوں کی کیا شان. علامہ انور شاہ کشمیری نے تعریف کی کہ مجھ کو ایک آیت میں اشکال ہوا، میں نے 14 تفسیریں دیکھی، متقدمین کی عربی زبان کی اردو سے دیکھنا اپنی توہین سمجھتے تھے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. عربی زبان کی 14 تفسیریں متقدمین کی دیکھی، مسئلہ حل نہیں ہوا. تفسیر بیان قرآن نہیں دیکھتے تھے اردو کی وجہ سے، اردو سے احساسات منظر نہیں تھے، اس قدر عربی اونچی تھی. لیکن جب نہیں کہیں پایا عربی زبان کی تفسیروں میں اس کا حل، تب بیان قرآن دیکھا اردو والا اور حل ہو گیا مسئلہ. اب جوش میں آ کر فرمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ تفسیر بیان قرآن عوام کے لیے ہے، اب معلوم ہوا کہ علماء کے لیے ہے. ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں بس اور مسئلہ حل ہو جاتا. ایک لفظ کے اضافے سے بڑے بڑے مشکل. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اگرچہ استغفروا ربکم میں مغفرت کی ضمانت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر مغفرت اور معافی نہ دینی ہوتی تو معافی کا حکم ہی نازل نہ کرتے. بتا چکا ہوں کہ ابا جب کہتے کسی نالائق لڑکے سے کہ جلدی معافی مانگ مجھ سے، تو سمجھ لو آج معافی دینے والا. استغفروا ربکم میں مغفرت کی ضمانت موجود ہے. مغفرت مانگو اپنے رب سے. کیا مطلب کہ ہم تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، انتظار اس کا ہے کہ تیری زبان سے کچھ نکلے. لیکن مستزاد آگے اور وعدہ کر دیا انہ کان غفارا. اپنے گناہوں کی کثرت، کمن اور کیفن مایوس نہ ہونا. اگرچہ کمیت کے اعتبار سے کروڑوں تم سے گناہ ہو جائے یا کیفیت کے اعتبار سے عظیم اور شدید ترین گناہ ہو جائے، مایوس نہ ہونا. انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ بہت معافی دینے والے. غفارا ہے خالی، غافر نہیں ہے. غفارا بہت بخشنے والے. اور پھر استغفار کا انعام کیا ملے گا؟ جب ابا خوش ہو جاتا ہے تو ابا کا سارا مال بیٹا کا ہوتا ہے. جب استغفار قبول ہو جائے تو آسمان تمہارا ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا، تو آسمان سے ہم تمہارے اوپر بارش کریں گے. یعنی جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فلک میرا، اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. یرسل السماء علیکم مدرارا، تو آسمان سے بارش ہوگی. کیا مطلب کہ جب تم نے آسمان والے کو خوش کر لیا تو آسمان ہے تمہارا. یمددکم باموال، اور تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا. مال میں ترقی ہو جائے گی. آج کل لوگ بہت کہتے ہیں صاحب تعویذ دے دو کہ ہم مالدار ہو جائیں. مقروض ہو گئے، گناہ نہیں چھوڑتے،
VCR گھر سے نہیں نکلے گا، ٹیلی ویژن گھر سے نہیں نکلے گا، عورتیں بے پردے کے ساتھ نہیں نکلیں گی، موئی اور جتنی گناہ کی چیزیں ہیں، سٹے بازی، جوا، جھوٹ، رنگین پروگرام، بے حیائی کے، گھر سے گناہ، بدنظری، غیبت، گناہ نہ چھوڑیں اور چاہتے ہیں مال، استغفار پر وعدہ ہے، یمزدکم، اب کوئی کہے صاحب بینک والوں کو دیکھا اور فلانے میں سوسائٹی میں دیکھا، کلپٹن میں دیکھا، فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ دیکھا، جرمن میں دیکھا، اسرائیل میں دیکھا کہ بہت سے نافرمان شراب و زنا و سود کھا رہے ہیں مگر موٹے تگڑے ہیں، مال بے پناہ ہے، تو ان کو کیوں ترقی ہو رہی ہے؟ تو حق امت نے اس کا جواب دیا کہ ترقی دو قسم کی ہے، ایک صحت مند ترقی، ایک بیماری کی ترقی۔ انڈا کھایا تھا تو سب ڈنڈا نیچے گر گیا، اور صبح ڈاکٹر کے یہاں جا رہے ہیں، یہ ترقی تو ہے، گوشت بڑھ گیا ہے مگر ڈنڈے سے بڑھا۔ یہ اللہ کے غضب و قہر سے جو مال میں برکت نہیں، یہ مال عذاب ہے، یہ مال اہل مال پر عذاب ہے جو اللہ کی ناراضگی سے کمایا جاتا ہے، لہذا اس کو ترقی مت سمجھو۔ ترقی وہی ہے پیٹ میں چٹی روٹی ہو، چٹائی ہو، اور اللہ کے نام لینے کی توفیق ہو اور اللہ خوش ہو جائے تو واللہ وہ اس کی خوشی کی ضمانت ساری کائنات نہیں، خالق کائنات لیتا ہے کہ جو ہمیں خوش کرتا ہے ہم اس کو خوش رکھنے کی ضمانت قبول کرتے ہیں، اور جو اپنے دل کی خوشیوں کا خود انتظام کرتا ہے مجھ کو ناراض کرتے، ایسے ظالم کے دل کی خوشی اللہ کی ضمانت سے خارج کسی وقت جو پکڑ میں آ سکتا ہے، پھر پتہ چل جائے گا۔ ہم اس کے کہ اللہ کی پکڑ میں آئے جلدی سے استغفار و توبہ کرو اور اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرنا، اپنی خوشیوں کے انتظام محکم، پکا، مضبوط، اور ان کو ناراض رکھنا اور ناراضگی سے اپنے دل کو خوش کرنا، یہ حماقت اور قہر حماقت ہے۔ کسی وقت پکڑ میں آئے گا تب پتہ چلے گا کہ وہ گناہوں کی خوشیاں کہاں گئی۔ اس کے بعد فرمایا میں اولاد بھی زیادہ دوں گا، وہ بنی، اولاد میں برکت ہوگی۔ مال کو مقدم کیوں کیا؟ مال کو کیوں مقدم کیا؟ تاکہ اولاد کی برکت اور ترقی سے ڈر نہ لگے میرے غلاموں کو، بندوں کو کہ اولاد تو دے رہے ہیں مگر کہاں سے کھلاؤں گا، تو مال پہلے بیان کر دیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے درخواست کی کہ چھوٹا سا بچہ 10 سال کا خادم دے رہی ہوں، آپ اس کے لیے دعا دے دیجیے، تو نبی کی زبان ترجمان قرآن پاک کی ترجمان ہے، ویسے ہی زبان نبوت سے نکلا جو اسلوب نزول قرآن پاک میں ہے کہ اللہم بارک فی مالی، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے دے، وفی ولد ہی، اور اس کے اولاد میں، ولد وہاں بھی حضور نے بھی مؤخر کر دیا، جب اللہ نے مال پہلے بیان کر دیا اولاد کو مؤخر کر دیا تو نبی میں اتباع للقرآن، قرآن پاک کی اتباع میں یہاں بھی دعا میں بھی مال کو مقدم کیا۔ اللہم بارک فی مالہ، اے اللہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت دے دے اور اولاد میں برکت دے دے۔ اولاد تو بعد میں بچہ ہے تو ڈر جائے گا کہ اولاد ہوگی تو کہاں سے کھلاؤں گا، لہذا مال کو مقدم کیا، قرآن پاک کی تکلیف اتباع کی۔ زبان نبوت ترجمان ہے کلام الوہیت کی، اور وَأَطِلْ عُمْرَهُ، اور اس کی عمر میں برکت دے دے، وَغْفِرْ ذَنْبَهُ، اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ 4 دعا ملی۔ حضرت انس خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت دی کہ میرے کھجور میں 2 فصل آتی تھی، اور جس درخت کو میں نکال کر زمین سے میں اپنے ہاتھ سے لگا دیتا اس میں بھی 2 فصل آنے لگتی۔ دیکھا آپ نے، یہ نبی کی دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی دعائیں نصیب فرما۔ اور اولاد اتنی ہوئی کہ فرماتے ہیں فَدَفَنْتُ مِئَةً إِلَّا اثْنَيْنِ، میں نے 100 اولاد سلبی اپنی دفن کیے، یعنی 98 مگر 2، 98 اولاد۔ اور عطل عمر میں کتنی برکت ہوئی، فرماتے ہیں فَأَنَا بَقِيتُ فَسَئِلْتُ الْحَيَاةَ، اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا،
آخری صحابی ہیں، بصرہ خالی ہو گیا ان کے انتقال کے بعد، بصرہ کے آخری صحابی ہیں، آخر میں ہجرت کر گئے تھے بصرہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں دعائیں جب قبول ہو گئی تو چوتھی کے لیے فرمایا وارد الرابعہ، اور چوتھی کی امید ہے۔ جب 3/4 کام بن گیا تو 1/4 نہیں بنے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضور میرے غریبی ہے تو میں استغفار کر یمددکم باموال، مال بڑھے گا۔ ایک دوسرا آیا، اس نے کہا حضور میرے اولاد نہیں ہوتی، میں استغفار کر یمددکم باموال کے بعد وہ بنین بھی ہے، اولاد بھی ملے گی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا حضور میرے بارش نہیں ہو رہی، کھیت سوکھ رہا ہے، میں استغفار کر یوسلم علیکم مدرارا، آسمان سے بارش ہوئی۔ چوتھا آیا، اس نے کہا جنت باغات نہیں ہے میرے پاس، نہر میں پانی نہیں، تو میں جنات ہوں، یجعل لکم جنات یجعل لکم انہارا، استغفار کر تجھے باغ بھی ملے گا اور اس میں نہر بھی جاری ہو رہے گی۔ تو اس نے کہا، پانچواں آیا، اس نے کہا میرے شادی نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا جا استغفار کر شادی بھی ہو جائے گی۔ تو جب وہ چلا گیا تو خادم نے کہا کہ آپ کے قرآن پاک کی اس آیت میں شادی کا کہاں تذکرہ ہے؟ یمددکم باموال وبنین، مال دیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغفار کرو گے اولاد دیں گے۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات، اور باغات دوں گا، انہارا نہر دوں گا، نہر کی جمع نہار، بیوی دینے کا تو لفظ نہیں ہے اس میں، ورنہ جو اولاد کا وعدہ ہے تو کیا تیرے پیٹ سے اولاد نکلے گی؟ جب اولاد کا وعدہ ہے تو ضرور بیوی ملے گی بھائی۔ اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے کہ الا کلکم خطاؤون، تو اے ایمان والو تم سب کے سب خطا کار۔ ملا علی قاری محدث سے عظیم لکھتے ہیں کہ اس کلیے میں انبیاء شامل نہیں، کیونکہ جب فرمان نبوت جاری ہوا تھا تو کوئی نبی پاس نہیں بیٹھا تھا، کوئی نبی سامنے نہیں تھا، لہذا انبیاء علیہ السلام اس کلیے سے مستثنا ہے کہ وہ بھی خطا کار تھے، سب نبی معصوم تھے۔ دلیل کیا ہے کہ اس وقت صحابہ سامنے تھے، کلکم میں کوئی نبی نہیں تھا، وہاں کلکم میں سب کے سب صحابہ تھے۔ الا کلکم خطاؤون، تم سب کے سب کثیر الخطا ہو، اور جب کثیر الخطا ہو تو خیریت اسی میں ہے کہ کثیر التوبہ بن جاؤ۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار بن جاؤ۔ وہ بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کر لیتے۔ تو جب کوئی خطا کار توبہ کر لے تو وہ بہترین خطا کار ہے، اس کو تانا اور لعنت و ملامت کرنا احمقوں کا کام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین خطا کار فرمایا۔ خیر الخطائین کیا؟ اس پر ایک علمی اشکال دل میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطائین کا لفظ ہی ہٹا دیتے کہ بہترین خطا کار ہو، بہتر ہی بہتر ہو، خیر ہی خیر ہو، تو پھر توبہ کی کرامت، توبہ کی کیمیاوی اور کیمیکل اس کے تجزیاتی طاقتوں کا پتہ نہ چلتا کہ تم خطا کار تھے، مگر توبہ نے تم کو خیر الخطائین بنایا ہے، اس لیے مداخلے کو باقی رکھا گیا، کیونکہ کلام ترکیب اضافی میں مقصود مضاف ہوتا ہے، مداخلے نہیں ہوتا۔ جیسے زید کا غلام آیا تو وہی غلام آیا، زید کا آنا ضروری نہیں ہے، یہاں غلام و زید، تو یہاں مراد صرف ہی تم خیر ہی خیر ہو، لیکن مداخلے کو اس لیے قائم رکھا تاکہ میری توبہ، تمہاری توبہ اور میرا قبول توبہ دونوں کا پتہ تو چلے کہ یہ ہے جگر شرابی جو کیسے ہو گیا، داڑھی رکھ کے ہنس کر آئے، شراب سے توبہ کر لی، اور داڑھی کو اپنی دیکھ کر یہ شعر پہ پڑھا بمبئی میں، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ کیا قسمت کی بات ہے، مگر قسمت بدل گئی، توبہ کی برکت سے قسمت بدل جاتی ہے، وہی گنہگار وہی اللہ ہو جاتا ہے۔ توبہ ایسی سواری ہے، معروف فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکبت، توبہ کی سواری اتنی تیز چلتی ہے تا فلک
تازد بیک لہجہ سے پست گناہوں کی پستی میں گرا ہوا گنہگار بندہ توبہ کے صدقے میں آسمان سے اوپر اور شاگرد تک پہنچ جاتا. فلک تازد بیک لہجہ سے پستی سے سکنڈوں میں توبہ کرنے والا اللہ کا ولی ہو جاتا. ان اللہ یحب التوابین اللہ کا محبوب ہو جاتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, ایک گویا گانا گا رہا تھا لکڑی بجا بجا کر. اتنے میں فرمایا کہ یا لیت حاضر رجل یقرأ القرآن بہذا الصوت الحسن, کاش یہ انسان اتنی پیاری آواز ہے ظالم کی سب کو جادو کی طرح کھڑا کیے ہوئے قرآن شریف کی آواز سے پڑھتا تو آج اس کا کیا حال ہوتا. یہ آواز وہاں تک پہنچ گئی. اس نے پوچھا من ھذا, یہ کون ہیں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا صاحب رسول اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں عبداللہ بن مسعود. بس لکڑی توڑ دی اور جا کر پیر پکڑ کر رونے لگا اور کہا توبہ کرتا ہوں اب کبھی نہیں گانا گاؤں گا. تو آپ بھی رونے لگے. لوگوں نے پوچھا یہ تو رو رہا ہے گنہگار ہے, آپ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ رونے کی برکت سے توبہ سے اللہ کا محبوب ہو گیا, تو میں اس کے محبوب عمل میں کیوں نہ شریک ہو جاؤں. خود بھی رونے لگے, خود بھی رونے لگے. سبحان اللہ. بس مضمون ختم, کیونکہ ہمارے ڈاکٹر اور دوست لوگوں کے لیے پھر وہ پریشانی کا سبب بن جائے. میرا بھائی محمد شمیم والدہ مجھ سے ناراض ہو کر, میرا بھائی محمد شمیم والدہ مجھ سے ناراض ہو کر 9 ماہ سے غائب. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے دل میں اپنا خوف اور ماں کی محبت ڈال دے اور اپنے بھائی کی, اور جلدی سے اس کو واپس کر دے. یہ یا موضوع پڑھا کریں, مجھ سے وظیفہ پوچھ لیں گے, الگ ایک وظیفہ بتا دوں میں انشاءاللہ. ایک صاحب ہیں جو 9 مہینے سے بے روزگار ہیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو جلد نوکری عطا فرما دے. لکھے ہیں بندہ شدید عارض دل میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دل کی بیماری سے مشکل ہوئی ان کو بھی اور سب کو صحت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا کرو بس ایک ہی جملہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے دوستوں کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو سلامتی ایمان سلامتی اعضاء سے زندگی عطا فرمائے, اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء سے ہمیں دنیا سے اٹھا لے. اللہ کسی کا محتاج نہ فرمائے مرتے دم تک, اور حلال اور روزی عطا فرمائے. اور ہم میں سے جس کی بھی جو مشکل ہے, جسمانی مشکل ہو یا روحانی, جسمانی مشکل یعنی کوئی رزق میں یا تجارت میں کسی قسم کی مشکل ہو, اللہ آپ علیم و خبیر ہیں, ہم سب کی ہر مشکل کو حل فرما. اور روحانی مشکل کیا ہے کہ کسی قسم کی گناہ کی عادت ہو, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سچی توبہ, سچی توبہ, استقامت الگ توبہ, استقامت نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ.